سلطنت عثمانیہ میں وزارت، سکے اور تنخواہ در فوج کا آغاز کیسے ہوا؟ ینیچری کا عثمانی سلطنت میں کیا کردار تھا؟ مسلمان یورپ میں کیسے داخل ہوئے؟ اور سلطان اور خان غازی کس کے غم میں جاں بحق ہوا؟ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے بڑے بیٹے کا نام سلطان علاء الدین پاشا تھا۔ علاء الدین پاشا کو حکومت اور اس کے معاملات میں کچھ خاص دلچسپی نہ تھی۔ علاء الدین پاشا کا رجحان مذہب کی طرف تھا اور وہ پرسکون اور دھیمے مزاج کے آدمی تھے۔ اسی بنا پر عثمان غازی نے اپنے چھوٹے بیٹے اور خان غازی کو اپنا جانشین بنایا۔ وہ فنون حرب، بہادری اور عقل مندی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، اور خان غازی نے بہت اصرار کے بعد اپنے بڑے بھائی علاء الدین پاشا کو منصب وزارت کے لیے راضی کر لیا، اور یوں سلطنت عثمانیہ کے پہلے وزیر علاء الدین پاشا منتخب ہوئے۔ علاء الدین نے سلطنت کے لیے بے شمار خدمات سر انجام دیں۔ عثمانی سلطنت کا پہلا آئین علاء الدین پاشا نے ہی مرتب کیا۔ عثمان غازی کے نام کا پہلا سکہ جاری کیا۔ عثمان کے زمانے تک کوئی باقاعدہ فوج نہ تھی، بلکہ جہاد کے لیے اعلان کیا جاتا اور لوگ رضاکارانہ طور پر اس میں شامل ہوتے، اور جنگ کے بعد جو مال غنیمت حاصل ہوتا وہی ان کی تنخواہ ہوتی۔ علاء الدین پاشا نے پہلی تنخواہ دار فوج بنائی، ان کو پیادے کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد ایک وزیر خیر الدین پاشا کی تجویز سے دنیا کی پہلی اسپیشل فورس یعنی موجودہ SSG کمانڈو بنائی گئی۔ اس فوج کے بنتے ہی عثمانیوں کی فتوحات کو گویا پر لگ گئے۔ مگر یہ فوج بنی کیسے اور اس کا مخصوص نام کیا تھا؟ اس وقت کے جنگی قیدیوں اور عام مسلمانوں کے بچوں میں سے 10-12 سال عمر کے وہ بچے چنے گئے جو جسمانی اور ذہنی لحاظ سے انتہائی مضبوط اور تیز تھے۔ ان کو قرآن و سنت کی تعلیم دے کر ظاہر و باطن سے پکے سچے مسلمان بنایا گیا۔ ان عالم بچوں کو پھر انتہائی سخت اور کٹھن تربیتی مشقتوں سے گزارا گیا، اور جنگی مشقوں، تلوار بازی، تیر بازی اور گھوڑ سواری میں یکتا کیا گیا تاکہ کسی بھی مضبوط فوج اور کٹھن حالات کا مقابلہ آسانی سے کر سکیں۔ پہلی مرتبہ 1000 لڑکے اس مقصد کے لیے منتخب کیے گئے۔ اسی طرح ہر سال 1000 لڑکے چنے جاتے اور ان کو عظیم الشان فوج کا لسانی لڑاکا بنایا جاتا۔ سلطان اور خان اس فوج کے جوانوں پر خصوصی نوازشات فرماتے، انعام و اکرام سے نوازتے اور گھل مل جاتے، یہاں تک کہ بہت سے نوجوانوں کے ناموں تک سے سلطان واقف ہو گئے تھے۔ ایک بزرگ حاجی بکتاش نے اس فوج کا نام ینیچری یعنی نئی فوج رکھا اور اس فوج کی سرفرازی کے لیے دعا کی، جس نے 3 صدیوں تک عثمانی سلطنت کو عروج دینے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کے علاوہ اور خان غازی نے تنخواہ دار اور جاگیردار فوج بھی متعارف کروائی۔ 1326 عیسوی میں برسا کی فتح کے کچھ ماہ بعد ازمیت شہر فتح کر لیا گیا۔ 1330 میں بازنطینیوں کا دوسرا بڑا شہر ازنیک فتح ہوا۔ 1333 میں ایک ریاست کراسی، جس کو بلکسر بھی کہتے ہیں، کہ امیر کی وفات کے بعد وہاں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ ان حالات میں سلطان اور خان غازی نے وہاں کا کنٹرول بھی سنبھال لیا۔ اس کے بعد 2 اشروں تک جنگ کی نوبت نہ آئی اور خان غازی کو فلاحی کام کرنے کا کھلا وقت ملا۔ ہر گاؤں اور شہر میں تعلیمی مدرسے اور مکتب قائم کیے گئے، جگہ جگہ مساجد بنائی گئیں، علماء کی سرپرستی کی، ہسپتالوں کا جال بچھا دیا۔ جو علاقے اور خان غازی نے فتح کیے، ان کو بھی ایسی سہولیات دیں کہ وہ پہلی حکومتوں کو بھول کر سلطان کے گن گانے لگے۔ کچھ عرصے بعد رومی سلطنت میں 2 گروہوں میں لڑائی چھڑ گئی۔ ایک گروہ کے سربراہ کینٹا کوزین نے اور خان غازی سے مدد مانگی۔ سلطان نے اس کی مدد کے لیے اپنی فوج بھیجی اور یہ فتح یاب ہوا۔ سربیا کا ایک حکمران اسٹیفن دوشن قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس کے لیے اس نے پہلے سالونیکا کے شہر پر حملہ کیا، اور خان غازی نے 20,000 سپاہی اس کے مقابلے کو بھیجے، جنہوں نے اس کو عبرتناک شکست دی۔ 1354 میں سلطان اور خان کے عظیم جنگجو بیٹے سلیمان شاہ نے
جس کو سلیمان پاشا بھی کہتے ہیں، گیلیپولی کے شہر کو فتح کیا۔ یہ عثمانیوں کی یورپ میں پہلی انٹری تھی، جس کے بعد فتوحات کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا۔ اورحان کا بڑا بیٹا سلیمان پاشا فنون حرب، جنگ و جدل، بہادری اور عقل مندی میں باپ اور دادا کا ہم پلہ تھا۔ سلیمان پاشا شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گیا اور کچھ دن بعد وصال کر گیا۔ چونکہ یہ ولی عہد بھی تھا، سلطان اورحان غازی کو اس کا ایسا صدمہ پہنچا کہ 1 سال بعد یعنی 1362 میں اورحان غازی بھی خالق حقیقی سے جا ملے۔ اپنے 33 سالہ دور حکومت میں ایشیا اور یورپ تک عثمانی سلطنت کو پھیلا دیا۔ ان کے بعد مراد اول ان کے جانشین مقرر ہوئے اور تخت پر بیٹھے۔